يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین کرام، وہب ابن عبداللہ کلبی یہ قبیلہ بنی کلب کے زیباؤ نیک خو گل رخ حسین جوان تھے۔ اٹھتی جوانی اور عنفوان شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کے ہوئے تھے اور ابھی بساتے عشرت نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی، جو ایک بیوہ عورت تھیں اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ مادر محترمہ، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری فرض ہے اور میں تابع زندگی مطیع و فرمانبردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل بند، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تو ہی ہے، اور اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے۔ ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ چون در خواب باشم توئی در خیالم، چون بیدار گردم توئی در ضمیرم۔ اے جان مدر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال، دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون ان پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بغیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور میری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا۔ وہب نے کہا، اے مادر مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ کنین پر فدا ہو جائے اور یہ نہ چیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے۔ وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔
ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ وہب نے کہا پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گراہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح جاگزین ہوا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بیوی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں اور غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی اے میرے آرام جان، افسوس یہ کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جانے جہاں پر جان قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کر تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا، وہاں حوریں تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے عہد کر کے جب سرداران اہل جنت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے نہ بھول جائے۔ یہ نوجوان اپنی اس نیک بیوی اور بزرگ دیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قرابتی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ میری بیوی میرے ساتھ رہے، اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔ لشکر ادا نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر سوار ہے اور اجل ناگہانی کی طرح دشمن پر طاقت لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجس پڑتا آ رہا ہے، امیر حسین و نعیم الامیر لہو لمعۃ کاسراج المنیر۔ برق کی خاطف کی طرح میدان میں پہنچا، کوئے پیکر گھوڑے پر سپا گری کے فنون دکھائے، صف ادا سے مبارز طلب کیا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔
گردو پیش خود سروں کا انبار لگا دیا اور ناقصوں کے تن خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک باری کی گھوڑے کی بھاگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے راضی ہوئی؟ اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر دلایا۔ اس کی زبان حال کہتی تھی، جان زغم فرسودہ دارم چونا نالم، آہ آہ دل بدرد آلودہ دارم چونا گرین زار زار۔ اتنے میں ادا کی طرف سے آواز آئی کہ کیا کوئی مبارز ہے؟ وہب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اسپے شمن آ یار چون تاجل گنا رفت، دل نارا بر آورد کے جان رفتہ رواں رفت۔ وہب شیر زیاں کی طرح تیغ آبدارو نیز و جان شکار لے کر مارکہ کارزار میں سائقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں ادا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامراد سوار حکم بن طفیل غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا۔ وہب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ وہب گھوڑا دوڑاتا قلب دشمن پر پہنچا۔ جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر ٹپک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب ادا اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے یکے باری کی ہاتھ چھوڑیں۔ ایسا ہی کیا اور جب وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا تو سیاہ دلانے بدباطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈال دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس دلہن کو گود میں لا کر دے دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا۔ اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائر روح اپنے نوشاہ کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا۔ سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تعمل نہ کیا۔ اسکناکم اللہ فرادیس الجنان و اغرقاکما فی بحار الرحمات و رضوان۔